الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین اور اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان اور اس کا فضل عظیم ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا اور آپ کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ توفیق دی کہ آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ سے ہم لوگ استفادہ کر سکیں، اور اسی لیے یہ مجلس ہفتے میں ایک بار سجائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی اور حفاظت کرنے والے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ابو طالب گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تو نہیں تھے، لیکن ہر طرح سے دشمنوں کے حملے اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے اور دشمنوں کی طرف سے جو بھی کچھ زبانی طور پر یا ہاتھا پائی کے طور پر یا حملے کے طور پر جو بھی ایذا پہنچانے والی چیزیں یا تکلیف دینے والی چیزیں ہوتی تھیں، سب سے رکاوٹ اور دیوار کی حیثیت سے ابو طالب تھے۔ انتقال ہو گیا ان کا، جیسا کہ پچھلے درس میں تفصیل سے گزرا۔ اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال فرمائی۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ کے بعد، 2 مہینے کے بعد، یا چند روایتوں میں صرف 3 دن کے بعد یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھرے جملے جب نبوت سے سرفراز کیے گئے، وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی تھی، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی آپ کو حمایت اور حفاظت حاصل تھی۔ اب دونوں کا انتقال ہو گیا، اور گویا کہ آپ کی زندگی میں غم ہی غم، اور یہ نبوت کے 10ویں سال کا معاملہ ہے۔ لہذا سیرت نگاروں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے تھے، جیسا کہ بیان ہوا 2 مہینے کے اندر اندر، یا چند روایتوں میں 3 دن کے فاصلے کے ساتھ۔ اگر 2 مہینے بھی اگر ہم لے لیں، اور اکثر روایتوں کی اگر بات مان لیں، تو 2 مہینے کے اندر اندر یہ دونوں بڑے حادثے، دونوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے کے اندر بڑے حادثے تو دوچار ہونا پڑا۔ لہٰذا غم و الم کے جو احساسات تھے وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزرے تھے، تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ دونوں حادثے ہو گئے، تو اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا ایک بڑا پہاڑ آ گیا، کیونکہ دونوں حمایتی تھے۔ اس وقت ابو طالب کی موجودگی میں خصوصاً، جیسا کہ بیان کیا گیا، ان کی جسارت نہیں ہوتی تھی، اور ان کے اندر اتنی جرأت نہیں پیدا ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایذا اور تکلیف پہنچا سکیں۔ بہرحال دونوں کی وفات کے بعد کھل کر کے وہ سامنے آئے، اور باقاعدہ اذیت اور تکلیف پہنچانے کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس کیفیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلیفوں میں اور اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے، مکے والوں سے مایوس ہو کر کے طائف کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ طائف کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا،
یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہاں میرے مددگار نہیں ہے، میری دعوت کو اور زیادہ پروان نہیں چڑھنے کو مل رہا ہے، کوئی زیادہ قبولیت نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگ میری دعوت پر عمل نہیں کر رہے، آ نہیں رہے ہیں، لہٰذا وہاں چلا جائے۔ لیکن طائف جا کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوسی ہوئی، وہاں والوں نے اور زیادہ تکلیف دی۔ انشاءاللہ العزیز آگے جا کر کے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، جیسا کہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، بعد میں چل کر کے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی کہ کس طرح سے ایذا رسانی ہوئی تھی اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیف دی تھی، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں سے رک کر یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تکلیف اور ایذا کا معاملہ ہو رہا ہے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہیں معمولی معاملہ ہو رہا تھا، غیر معمولی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا ان کے ساتھ بھی۔ اسی طرح سے یہی وجہ ہے کہ اس غم کے سال کے بعد اور اسی سال جب دونوں کی وفات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اب پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دشمنوں نے بہت زیادہ تکلیف کا معاملہ کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدیق اکبر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، بلکہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے حبشہ کے ارادے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور باقاعدہ مکہ کو چھوڑ گئے۔ کچھ دوری پر برقی غماد ایک جگہ ہے، برقی غماد، وہاں تک پہنچے تو ابن دغنہ، سیرت نگاروں نے ان کا نام لکھا ہے ابن دغنہ، یا اسی طرح سے کئی نام اس دغنہ دغنہ، بہرحال ایک شخص تھا جو بڑا نیکوکار تھا، اگرچہ اس نے ایمان نہیں لایا تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ یا کہہ لیجیے مظلوموں کے ساتھ اس کی ہمدردی اور غمگساری رہتی تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مکہ والوں نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے، اس لیے یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ کہا آپ کے جیسے لوگ مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے لوگ نیک لوگ ہیں، آپ کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ آپ خود نکلیں، آپ لوگوں کی ضرورت ہے یہاں پر۔ چنانچہ کہا نہیں، میرا جینا ان لوگوں نے دوبر کر دیا، واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ابن دغنہ نے کہا کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی شخص آپ میری موجودگی میں آپ کو تکلیف دے، لہٰذا میرے ساتھ چلیے۔ اس نے اپنی پناہ دے کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں مکہ واپس لایا اور باقاعدہ کعبہ کے پاس جا کر کے اعلان کیا، دیکھو ابو بکر کو کوئی تکلیف نہ دے، ابن ابی قحافہ کو، ان کے والد صاحب کا نام تھا ابو قحافہ، ابن ابی قحافہ کو کوئی تکلیف نہ دے، یہ میری پناہ میں، ان کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینے کے مترادف ہے، لہٰذا کوئی تکلیف کا سوچے بھی نہیں۔ تو انہوں نے اپنی پناہ میں لیا، لیکن بعد میں تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پناہ میں جب دی اور اس کے بعد کہا اپنے طور پر آپ عمل کرو، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باقاعدہ عمل کیا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو اپنی صحن میں وہ نماز پڑھتے تھے، گھر کے باہر صحن میں نماز پڑھتے تھے اور اس قدر نماز میں رویا کرتے تھے، اس قدر قرآن کی تلاوت میں چاشنی تھی کہ کفار و مشرکین کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا دیتے تھے، باقاعدہ بھیڑ لگا دیتے تھے، اور ان لوگوں کے اوپر بھی اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کا اثر ہوتا تھا، دہاڑے مار کر رونے لگتے تھے، لہٰذا بار بار لوگوں نے شکایت کی ابن دغنہ کو، دیکھو ابو بکر کو تم نے پناہ دی ہے، لہٰذا وہ ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، لہٰذا انہیں منع کرو۔ ابن دغنہ حضرت ابو بکر کے پاس جا کر کہتا کہ دیکھو میں نے پناہ دی ہے لیکن تم اپنے عمل اپنے گھر کے اندر کرو، جیسا کہ قریش نے کہا تھا اپنے گھر کے اندر کہنے کے لیے کہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر معاملہ دوسرا ہو گیا۔ ابن دغنہ نے کہا اب میں مجبور ہوں کہ میں اپنی پناہ کو واپس لے رہا ہوں، کہ قریش کا اتنا فورس تھا، اتنا قریش کا فورس تھا اور اس قدر دباؤ تھا کہ ابن دغنہ نے بھی ہار مان لی اور انہوں نے بھی، اس نے بھی ہاتھ دے دیا کہ اب پناہ نہیں لے سکتا۔ بہرحال اس کے بعد اسی درمیان جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو سیرت نگاروں نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کا معاملہ تھا یہ تھا کہ اس قدر وہ لوگ آگے بڑھ کر کے بدسلوکی کیا کرتے تھے
یہاں تک کہ قریش کے ایک بیوقوف آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سر پر مٹی ڈال دی، ایسے پھینک دیا جیسا کہ گویا کہ دشمنوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اسی طرح سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جیسا کہ آج سمجھ لیں کہ ماب لنچنگ کا معاملہ جس طرح سے، اسی طرح سے اس نے کیا کیا، آگے بڑھ کر مارنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے بھی بات ہوتی تھی لیکن اس قدر جرأت کے ساتھ، باقاعدہ جسارت کے ساتھ لوگ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اسی کیفیت میں اپنے گھر میں آئے تو کسی ایک بیٹی نے دیکھا اور باقاعدہ رونے لگی، دہاڑے مار مار کر رونے لگی کہ میرے والد محترم کو اس طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹی رو نہیں، اللہ تمہاری بات کی حفاظت کرے گا، ضرور کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی اس وقت نہیں کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ میرے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جب ابو طالب زندہ تھے، جب حیات تھے، تو اس وقت کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ انتقال ہونے کے بعد ان لوگوں نے میرے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ اتنی تکلیف دی جانے لگی، کئی واقعات گزرے ہیں اس سے پہلے اور بعد میں بھی آئیں گے، اس قدر تکلیف دینے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو چچا کے انتقال کا غم، اپنی بیوی اور وہ بھی 25 سال تک جن کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے زندگی، ان کا غم، انتقال کا غم، اسی طرح سے دشمنوں کی جانب سے باقاعدہ ہر وقت مصیبت اور ہر وقت تکلیف، یہ بھی غم۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی، اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے اور تاریخ کی کتابوں میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملے میں حیات مبارکہ پر جو بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس پر عام الحزن یا غم کا سال ضرور یہ ہیڈنگ لگائی جاتی ہے، اسی سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی، یعنی سن 10 نبوت شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئی تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہا، اور دوسری ہجرت حبشہ جو مسلمانوں نے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے غالباً 5ویں سال یا 4تھے سال میں، تو اس وقت یہ ہجرت میں بھی باقاعدہ شامل تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ اور ان کے شوہر کا نام سکران رضی اللہ عنہ، اور سکران رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یعنی گویا کہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن حضرت سکران رضی اللہ عنہ کا انتقال حبشہ کے اندر ہی ہو گیا تھا، جیسے یہ لوگ گئے تھے وہاں وہیں پہ انتقال ہو گیا تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، حبشہ کی طرف سے جب واپس آئے تھے 5 دن کے اخیر میں جب مسلمان واپس آ گئے تھے تو اس وقت ان کا انتقال مکہ میں ہوا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، جب یہ عدت انہوں نے مکمل کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ازدواج منسلک کیا۔ اور اس کے بعد یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ بھی آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہے اور باقاعدہ خطبے میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وہ بیوی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ساتھ دیا انہوں نے، اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ برس کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے کچھ سال گزرنے کے بعد اپنی باری، جو شوہر کی باری ہوا کرتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ یہ بھی خصوصیت میں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اسی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ مسلمانوں نے بھی اس راہ کو اپنایا، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے اوپر بھی کفار و مشرکین کی جانب سے باقاعدہ ہر دن نئی نئی مصیبت اور نئی نئی تکلیف کی راہ نکالی جاتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور پہلے بھی آپ نے سنا، بعد میں بھی سنا، اور خصوصاً اس زمانے میں جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تب جا کر کہ ان کے اوپر اتنی مصائب و آلام، اس کے باوجود یہ لوگ اسلام پر قائم تھے، اور ان لوگوں نے ایسی مصیبتیں جھیلی ہیں کہ آج کے وقت میں اس کا عشر عشیر 20واں حصہ 10واں حصہ بھی اگر کسی مسلمان پر
ایسی تکلیف اٹھائی جائے تو صبر نہیں کر سکتا, قابو نہیں پا سکتا, بلکہ وہ ارتداد کا شکار ہو جائے گا, اسلام کو چھوڑ دے گا یا اپنے وطن کو چھوڑ دے گا. لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا. اب کیوں برداشت کیا, کیا عوامل تھے, کیا اسباب تھے, کیا ریزنز تھے, کن وجوہات کی بنا پر کیا انہوں نے سوچا, کون سی چیز تھی جو ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی. ایسی چیزیں تھیں, جو چیزیں تھیں عوامل, اسباب کہہ سکتے ہیں, اور موٹیویشنل چیزیں تھیں جو ان کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی, اور پیچھے مڑ کر کے دیکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں جب بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کہ 15 دن کے بعد ہو, تو انشاءاللہ العزیز وہ ساری چیزیں تقریباً 6-7 چیزیں مؤلف نے بیان کی ہے کہ ایسی چیزیں جو ان لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی تھی اور اسلام پر جمائی ہوئی تھی, انشاءاللہ العزیز ان کا ذکر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو بھی اسلام پر اسی طرح سے ثابت قدم رکھ جس طرح سے صحابہ کرام نے تکلیف سہ کر کے بھی ثابت قدمی دکھائی, اور ہم سب کو توحید, اسلام اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.